سیلاب آیا، اپنے ساتھ کئی مسائل اور بیماریاں بھی چھوڑ گیا۔ متاثرین کی پریشانیاں بڑھنے لگی ہیں۔ کیمپس اور ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہنے والے متاثرین بیمار پڑنے لگے ہیں۔ جیکب آباد کے علاقے کھل میں سیلاب متاثرہ نوجوان ذوالفقار ملیریا کا شکار ہو کر تڑپ تڑپ کر جان دے گیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بچے مر رہے ہیں اور خدارہ علاج کرا دیں۔ گندے پانی اور بیماریوں سے لڑنا متاثرین کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ متاثرین ملیریا، ہیضہ، اسہال، جلدی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ پانی میں گھرے لاکھوں سیلاب متاثرین بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں۔ بخار، ملیریا، ہیضہ اور جلدی امراض نے زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ خیرپور میں 24 گھنٹوں کے دوران 5 بچے اور خاتون جاں بحق ہوئے، جبکہ گھوٹکی میں 7 سالہ بچہ، جیکب آباد میں بھی ایک شخص ملیریا سے چل بسا۔ اور سکھر میں نکاسی آب کا انتظام نہ ہو سکا، بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ بچے تو بچے، بڑے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ 80 سال کی خاتون کا کہنا ہے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈیزل کے پیسے دو تو گھر سے پانی نکال دیں گے۔ سہرش کھوکر وہاں پر موجود ہیں، مزید بتائیں گی۔ بالکل، ملک میں سیلابی صورتحال ہے اور اس وقت میں سکھر کا جڑواں شہر ہے روڑی، اس کے مکھن گوٹ میں موجود ہوں اور یہاں کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور وجہ صرف ایک ہے کہ ان کے گھروں میں تاحال بارشوں کا گندا پانی کھڑا ہے۔ یہاں 3 فٹ تک پانی کھڑا ہے جس سے یہ بزرگ خاتون بھی گزر کر آئی ہیں اور رو رہی ہیں، آبدیدہ ہیں۔ کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کو ملیریا ہو رہا ہے، کسی کو الٹی دست ہو رہی ہے۔ ابھی ہم کہاں سے لگ جائیں؟ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں، کہتے جاؤ جاؤ تمہارا کام ہم نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ضعیف العمر اقبال خاتون کا جو ہے وہ بس ایک یہی کہنا ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، بس ہمارے گھروں سے بارش کا یہ گندا پانی نکال دیا جائے، اس پانی کا نکاس کر دیا جائے تاکہ یہاں پر بیماریاں جنم نہ لیں۔ یہاں پر بچے جو جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، ملیریا جیسے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس سے چھٹکارا مل سکے تاکہ یہ اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں۔ جی، پاک بحریہ سیلاب متاثرین کی مدد ریلیف میں مصروف ہے۔ پاک بحریہ کے 4 فلڈ ریلیف سینٹرز اور 18 سینٹرل کلیکشن پوائنٹس خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پاک بحریہ کی 11 خیمہ بستیوں میں 17,843 افراد رہائش پذیر ہیں۔ پاک بحریہ کی 23 ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے 15,300 افراد کو بچایا۔ پاک بحریہ کے 70 میڈیکل کیمپس میں 63,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ پاک بحریہ نے متاثرین میں 1,568 ٹن، 5,198 اور 6,97,306 لیٹر منرل واٹر تقسیم کیا۔ آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز نے مجموعی طور پر 557 پروازیں کی۔ پاکستان میں سیلاب کے بعد بیماریوں کی صورت میں نیا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا، کہا متاثرہ علاقوں میں بڑی تعداد میں اموات کا خطرہ ہے۔ یونیسیف نے بھی پاکستان کے لیے ہنگامی امداد کی اپیل کر دی۔ یونیسیف کا کہنا ہے تقریباً 34 لاکھ بچے فوری امداد کے منتظر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیلاب متاثرین کے لیے آج رات 9 بجے تیسری ٹیلی تھون کریں گے۔ کہتے ہیں ملک بھر کے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ سب بڑھ چڑھ کر مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کی مدد کریں۔ رات کو 9 بجے انشاءاللہ ہم اپنا تیسرا ٹیلی تھون کر رہے ہیں، جو سارے پاکستان کے اندر جو متاثرین ہیں ان کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں۔ ہم نے پہلے 2 ٹیلی تھونز میں 10 ارب روپیہ اکٹھا کیا۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دن ٹیلی فون نہیں کر پائے، بڑے لوگ تھے جو انتظار کر رہے تھے کالز پہ، اور بعد میں مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری کالز تھرو نہیں ہوئی۔ اس باری ہم پھر سے 3 گھنٹے کا ٹیلی تھون کریں گے 9 سے 12 تک، اور اس باری ہماری لائنز ہم نے بہت زیادہ رکھی ہیں تاکہ جو بھی ٹیلی فون کرنا چاہے وہ پہنچ سکے۔ تو آپ سب کو پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ اس ٹیلی تھون میں شرکت کریں اور دل کھول کے پیسہ دیں، کیونکہ اس وقت بہت بڑے مسئلہ ہے، بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں سیلاب سے۔ بدین کی تحصیل ٹنڈو باغوں میں سیلاب زدہ 5 یونین کونسلز کے متاثرین کے لیے 18واں ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ اس امدادی کیمپ میں متاثرین کو کیا ریلیف دیا جا رہا ہے، یہ بتائیں گے AY نیوز کے نمائندے ارسلان آرائی۔
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ضلع بدین کے شہر خوسکی کے بائی پاس پر، جہاں پہ اس وقت سرکاری ٹینٹ سٹی ریلیف کیمپ یہاں پہ قائم ہے۔ مجموعی طور پر ضلع بدین میں 18 بڑے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں پہ سینکڑوں سیلاب متاثرین کو یہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے اور ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی سرکاری طور پر یہاں پہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ خود دن رات ان ریلیف ایکٹیویٹیز کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اور ہم نے خود بھی دیکھا یہاں پہ 50 سے زائد خاندان ایسے ہیں جو کہ یونین کونسل پنگریو کے سیلاب متاثر ہیں، جو کہ ان ٹینٹ سٹیوں تک یہاں پر پہنچے ہیں، اور حکومت کی کوشش ہے کہ انہیں مدد فراہم کی جائے۔ جی، ملک بھر میں ڈینگی بخار ہنگامی صورتحال اختیار کر گیا۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ میں ڈینگی کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ حکومت نے میٹروپولیٹن شہر کراچی میں بھی اب تک سپرے مہم شروع نہیں کی۔ آگے بڑھیں گے، پرامن انقلاب آنے دیں ورنہ نقصان ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا چارسدہ میں جلسے سے خطاب۔ عمران خان نے کہا وہ وقت دور نہیں جب اپنی قوم کو کال دوں گا۔ حقیقی آزادی کا مقصد ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے۔ دوبارہ حکومت ملی تو ایسے شخص کو وزیر نہیں بناؤں گا جس کا پیسہ باہر پڑا ہو۔ مسائل کا واحد حل فوری الیکشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے۔ وہ نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ نواز شریف سے ملاقات میں اہم ملکی معاملات اور پنجاب کی سیاست پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شہباز شریف لندن سے امریکہ بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ عمران خان کی شہباز شریف کی لندن روانگی پر تنقید، کہا وزیر اعظم ایک اشتہاری مجرم نواز شریف سے ملنے سرکاری خرچ پر لندن گئے۔ ظلم یہ ہے کہ ڈاکو کو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا۔ لندن جا رہا ہے سرکاری پیسے پہ، عوام کو یہاں پیسے چاہیے ہیں، کس بیسس پہ وہ جا رہا ہے لندن مجرم کو ملنے کے لیے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس ملک کا کہ یہاں مجرموں کو ہم ایسے کرتے ہیں جس طرح کہ وہ وی آئی پیز ہیں، امر بالمعروف کے خلاف چاہتے ہیں کہ قومیں تو وہ اوپر جاتی ہیں جو اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک چور مفرور جھوٹ پہ ایک سزا یافتہ اس کو جا کے ہمارے پیسے کے اوپر لڑنے جا رہا ہے، یہ ہے ظلم۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج واشنگٹن ڈی سی پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور وہ اپنے امریکی ہم منصب سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ بلاول بھٹو بحیثیت چیئرمین پی پی امریکہ میں پارٹی پروگرامز میں بھی شرکت کریں گے۔ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد بڑے ملزمان کے نیب میں تبدیلی کے بعد احتساب عدالتوں نے نیب کے 50 کرپشن ریفرنس واپس کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنس، سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ کرپشن ریفرنس اور اعجاز ہارون کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس لے لیے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف بھی کرپشن ریفرنس واپس لے لیے گئے۔ مداربہ اسکینڈل اور کمپنیز فراڈ کے ریفرنس بھی احتساب عدالتوں سے واپس لے لیے گئے۔ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بابر اعوان کہتے ہیں احتساب کے 95% مقدمات ختم ہو گئے۔ پنجاب اور سندھ سمیت فضل الرحمان کے خلاف جو مقدمات تھے ان پر فاتحہ پڑھ لی ہے۔ بغیر کسی انتشار کے الیکشن کی طرف بڑھنا ملک کے مفاد میں ہے۔ فواد چودھری کی پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ، کہا کور کمیٹی نے عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت کی مہم بالخصوص مہم میں سرکاری ٹی وی کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ڈی جی خان کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے عدالتی احکامات نہ ماننے پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ چیئرمین نادرا کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سیکرٹری داخلہ چیئرمین نادرا کو 4 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے زیر سماعت مقدمے کے ملزم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے چیئرمین نادرا کو ملزم کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ وزیر داخلہ سیکرٹری داخلہ چیئرمین نادرا نے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتی ہے۔
ضلع وسطی میں MQM کے زیر استعمال خورشید بیگم ہال کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا. پلاٹ کا اصل سٹیٹس بحال کر کے زمین پر اسپتال بنانے کا حکم دے دیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی نے مراسلہ جاری کر دیا. 3 منزلہ عمارت میں 57 کمرے اور گھر موجود ہیں. ہال 8 FB ایریا میڈیکل سینٹر کی زمین پر بنایا گیا. FB ایریا کے مختلف بلاکس میں دیگر 8 غیر قانونی عمارتوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ خورشید میموریل ہال کو ڈسپنسری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 3 ایمبولینسز بھی پہنچا دی گئی. ممکنہ طور پر خورشید میموریل ہال SIUT کو ڈائلسس سینٹر بنانے کے لیے دیا جائے گا. کراچی میں آٹے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی کلو چکی آٹا 135 روپے تک جا پہنچا. مہنگے آٹے نے عوام کی چیخیں نکال دی. انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں مہنگائی کا جن بے قابو. آٹا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. آٹا مہنگا ہونے سے شہری بھی پریشان ہیں. کہتے ہیں آٹا قوت خرید سے باہر ہو گیا. موجودہ حکومت نے ہم سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی. آٹا 130 روپے کلو ہے کراچی کے اندر. مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے انسان کی. ارے گئی غریب آدمی تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی بندے کی, کیا کرے. جو 2 وقت کھاتا تھا وہ 1 وقت کھائے گا بھائی جان. تو یہ شکر کر رہے ہیں کہ چیزیں مل رہی ہیں. ایسا لگتا ہے ایسا وقت آنے والا ہے کہ شاید چیزیں ملیں بھی نہ. فلور مل ایسوسی ایشن حکام کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے گندم کی قیمت 4000 فی من مقرر کر دی. وقت سے پہلے گندم کی امدادی قیمت کے اعلان سے اندرون سندھ ذخیرہ اندوزوں نے گندم کی قیمت 100 روپے فی کلو تک پہنچا دی, جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی. بلوچستان میں آٹے کا بحران بدستور جاری ہے. زائد قیمتوں پر آٹے کے فروخت سے عوام رل گئے. قوت خرید جواب دے گئی. کوئٹہ میں شہریوں کی پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں منظور احمد سے. جی منظور. یہ آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب بھی جو 20 کلو آٹے کا تیلا ہے وہ 2300 سے لے کے 2500 روپے تک کوئٹہ شہر میں مل رہا ہے. اسی طرح جو فی کلو آٹے کی قیمت ہے 115 روپے سے 125, بعض جگہوں پر 130 روپے میں بھی فروخت ہو رہا ہے. اس تمام صورتحال میں غریب طبقہ ہے اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جو ہمیں یہاں ملا ہے آٹا ڈھونڈتے ہوئے. یہ مختلف جگہوں پر گیا, اس سے بات کرتے ہیں. میرا تنخواہ جو ہے 13,000 ہے. اس وقت اس پر 2 بوری آٹا بھی نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے میں 1 ہفتے سے ادھر آ رہا ہوں جا رہا ہوں. پہلے 5,700 روپیہ کا تھا, ابھی 3-4 دن ہو گیا یہ 5,900 تک پہنچ گیا ہے. ہم لوگ کا وس کا بات نہیں ہے. حکومت سے درخواست ہے کہ تھوڑا صحیح کریں. ان کی جتنی آمدن ہے اس سے زائد آٹے کی قیمتیں ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے گھر چلانا مشکل ہے. جی. خیبر پختونخوا میں بددستور آٹے کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے ہیں. پنجاب سے آٹے کی ترسیل نہ ہونے سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2000 سے تجاوز کر چکی ہے. عدنان طارق اس کی تفصیل بتائیں گے. پختونخوا کی سب سے بڑی غلہ منڈی رامپورہ گیٹ میں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر 10 روز میں آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا جو 1750 روپے میں 10 روز پہلے مل رہا تھا, آج وہ 2200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد میں آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور یہی صورتحال رہی تو کیا شدت اختیار کر جائے گا؟ گندم مل رہا نہیں ہے فلور ملوں کو, اور دوسرا یہ ہے کہ KPK پہ مکمل انہوں نے آٹے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, گندم پر پابندی لگائی ہوئی ہے. تو ظاہر ہی بات ہے جب گندم نہیں آئے گا, جو آٹا نہیں آئے گا, تو ریٹ دن بدن بڑھتا جائے گا. اگر یہی صورتحال مزید 2-3 دن رہی تو یہ جو اسٹاک دکانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل نہ پیدا ہو جائے گا اور بالکل آٹا عوام کو دستیاب نہیں ہوگا. پنجاب سے خیبر پختونخوا کو بھرپور آٹے کی ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر آٹے کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. 20 کلو آٹے کا تیلا اس وقت پشاور کی ہول سیل مارکیٹ میں 2200 روپے میں جو ہے وہ بھی ملنا ناممکن ہے, جبکہ نواحی علاقوں مضافاتی علاقوں میں یہی 20 کلو آٹے کا تیلا تقریباً 2300 روپے تک جا پہنچا ہے. جی. بچوں کے پیٹ پالیں یا بل بھریں, مہنگائی کی ماری عوام غم و غصے سے پھٹ پڑے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی کبھی نہ دیکھی تھی. حکومت زہر ہی سستا کر دے تاکہ مری جائیں. عام کو پہلے بہت مہنگائی میں پسی ہوئی تھی, اب مزید پس گئی ہے. گھر کا گزارا بالکل نہیں ہو رہا. غریب کی جو ہے نا زندگی اس وقت اجیرن بن گئی ہے. آدھی تنخواہ بل میں چلی جاتی ہے, بقایا جو بچتا ہے وہ بیچارہ اپنے بچوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں کر سکتا. عوام بہت پریشان ہے, کمائی اتنا زیادہ نہیں آ رہا ہے جتنا مہنگائی ہو رہا ہے. پہلے بولتا تھا عمران خان غلط ہے, شہباز شریف آ جائے مہنگائی کو ختم کرے گا, لیکن شہباز شریف بدتر مہنگائی لایا. ابھی لوگ بولتا ہے عمران خان واپس آ جائے
उस बेहतर है, पहले भी अच्छा था। हुक्मरानों ने हमारे को मार दिया। पानी की मोटर नहीं है, 11-11 हजार के बिल, 5-5 हजार का हमारे पे टैक्स लगा के भेज रहे हैं। ऐसे ही आओ घरों में घुस के गोलियों से मार दो ना, आधे पेट खा के सो जाते हैं। पेट्रोल भराए या राशन मिले, एक वक्त के लिए अभी हमारे लिए सोचना पड़ता है। ये जो हुकूमत आई है ना, खामखा के आई है, इन्होंने महंगाई का बहाना बना के इतना लांग मार्च करके एक बंदे को बाहर निकाला। अब जो खुदा हैं तो उनसे बेहतर काम करके दिखाते ना। रोटी खाते थे पानी के साथ, अभी 120 रुपए किलो आटा हो गया, अभी रूखी रोटी भी नहीं मिल रही है, हम परेशान हो रहे। इतने महंगाई हो गई है, कोई हिसाब किताब नहीं है। आटे का देखो, चीनी का देखो, घी का देखो। या तो हम खुदकुशी करें, दरिया में कूद जाएं, या अपने बच्चों को भी पेट से पत्थर बांधे और अपने भी पेट के पत्थर बांधे। खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इतनी बड़ी महंगाई तो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। जो चीज लेने जाते हैं 10 रुपए होते हैं, 5 रुपए होते हैं, बोलते नहीं है। हाँ, इससे अच्छा है आप जहर सस्ता करो तो हम खाकर मर जाए, आपकी भी जान छूट जाए, हमारी भी जान छूट जाए। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। शहर कायद में सब्जी, दालों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद बताएंगे अफसल खान। ये कराची में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों के अंदर महंगाई की शरह 40% से ज़ायद हो चुकी है। लोगों के लिए घरेलू इस्तेमाल की अशिया, खुसूसन सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दोनोश खरीदना मुश्किल हो गया है। मैंने अभी प्याज लिए हैं, वो 100 रुपए किलो लिए, और इसी तरह बाकी भी जितनी भी सब्जियां वो सबके रेट बड़े हाई हो चुके हैं। तकरीबन सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% ज्यादा महंगी हैं। अब टमाटर देखें 140 रुपए है, आलू देंगे 70-80 रुपए। लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करने के सिर्फ दावे न करे बल्कि ठोस और अमली इकदाम किए जाएं, जिसके नतीजे में न सिर्फ कीमतों के अंदर तवाजुन बरकरार रहे बल्कि महंगाई की शरह भी कम हो और लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, पीटीआई रहनुमा बढ़ती हुई महंगाई पर बरहम। फारूक हबीब ने ट्वीट किया, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कमर तोड़ महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया। मईशत की तबाही, सनतों की बर्बादी और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 5 माह में अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। शेख रशीद ने ट्विटर पर लिखा, पीडीएम ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम नहीं करने दे रहा। मुफाहमत या मज़ाहमत, इसका फैसला होने वाला है। मुजम्मिल असलम ने सवाल उठाया, ये हुकूमत महंगाई खत्म करने आई थी या रिकॉर्ड बनाने। मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई की मुनासबत से दुनिया के 3रे नंबर पर आता है। और इस्लामाबाद के नौजवान ने 4 माह की मेहनत के बाद मिनी इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार कर लिया है। तफसील बता रही हैं महविश नसीर। सखर में बच्चे मलेरिया और बुखार में मुब्तला हैं, लेकिन तालुका अस्पताल कंधरा के डॉक्टर्स और अमला इतवार की छुट्टी मनाने में मसरूफ हैं। एआरवाई न्यूज की टीम के पहुंचते ही अस्पताल का अमला डॉक्टर पहुंच गया। सैरिश खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सैरिश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रोड़ी का जो इलाका है कंधरे में हम मौजूद हैं और यहाँ तालका अस्पताल हेल्थ केयर सेंटर पे जब हम पहुंचे तो वहाँ हमने जो मनाजिर देखे वो ये थे कि वहाँ पर जो है वो वीराना ही वीराना था, सिर्फ अमला था नहीं। और जैसे मैं पहुंची हूँ तो वहाँ एक अटेंडेंट था और वो मरीज के बेड पे जो है वो सोया हुआ था। जैसे ही हमारी टीम अस्पताल में पहुंची है तो अमला एकदम से मुताहिक हुआ है और इर्द गिर्द के इलाका मकीनों ने उन तक पहुंचाई, क्योंकि मरीज वहाँ जो है वो इंतजार कर रहे थे। इतवार का दिन था, डॉक्टर के मुताबिक जो है वो इतवार को ओपीडी नहीं करते, मरीजों को नहीं देखते। हालिया सूरत हाल जो है वो सैलाब के बाद, बारिशों के बाद बीमारियां फूट रही हैं, वबाई अमराज जो है वो फैल रहे हैं, मलेरिया, डायरिया है। तो बच्चे और बुजुर्ग वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन एआरवाई न्यूज की टीम जब वहां पर पहुंची तो डॉक्टर भी फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और इसके अलावा हेल्थ टेक्नीशियन भी वहां पर पहुंच गए और दीगर अमला भी वहां पर पहुंचा और मरीजों का इलाज और मुआलजा जो है वो वहां पर शुरू किया गया। मरीजों ने एआरवाई न्यूज की टीम का शुक्रिया भी अदा किया और ये शिकवा भी किया कि यहाँ पर रोजाना की बुनियादों पर जो है वो सूरत हाल यही होती है। ये अमला अक्सर और बेशतर गायब रहता है, रात के वक्त में बिजली नहीं होती, अस्पताल में 4 माह से बिजली का कनेक्शन नहीं है, ये इलाका मकीनों का कहना है। और अमले से जब हमारी बात हुई तो ऑफ द रिकॉर्ड तो वो एक बात कहने को तैयार है, मगर ऑन द रिकॉर्ड वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि बिजली नहीं है या दीगर सहूलियात नहीं है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है मरीजों को इलाज की, और अगर इतवार के रोज भी डॉक्टर और अमला छुट्टी करता है तो फिर वो मरीज कहाँ जाएं जो सैलाब और बारिशों के बाद मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया और दीगर जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ कंधरा की इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
ताइवान के जनूब मशरकी साहिली इलाके में 7.2 की शिद्दत का ज़लज़ला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। तो ताइवान के जनूबी मशरकी साहिली इलाके में 7.2 की शिद्दत का ज़लज़ला आया है। गैर मुल्की मीडिया के बताता है कि सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।